إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جماعت و جمعیت کے سرپرست امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، اس مجلس کے صدر محترم شیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے نزدیک کامیاب زندگی وہ ہے جس میں دین اسلام، جس انسان کی زندگی میں دین اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی ہے، اسلامی عقائد کو وہ مانتا ہو اور اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہو، ایسا آدمی دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول بنے اور اجر اور اسی طرح سے انعام کا مستحق بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں دین اسلام ہو۔ اگر اسلام سے ہٹ کر وہ زندگی گزارتا ہے تو ایسی زندگی آخرت میں انعام کے لائق نہیں بنے گی، بلکہ ایسی زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سزا کا مستحق بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام کی بجائے کسی اور دین کے مطابق زندگی گزارے گا یا کسی اور دین کی چاہت رکھے، اس کی طلب اور اس کی چاہت رکھے گا، ایسے انسان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جس کی زندگی میں دین اسلام نہ ہو، ایسی زندگی اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہے اور آخرت میں ایسا انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ دین اسلام اللہ کی طرف سے دی ہوئی قید نہیں، یہ کوئی قید خانہ نہیں، بلکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس دین کے ذریعے سے انسان دنیا میں اچھی زندگی گزارتا ہے اور اسی اچھی زندگی کی بنیاد پر آخرت میں اس کو اور بہتر زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، کھانا پینا، لباس، گھر، موٹر کار، زیورات اور دنیا کی بہت ساری چیزیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں جس نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، میری نعمت، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وہ نعمت جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ دین اسلام ہے۔ لیکن بدقسمتی سے موجودہ دور میں اور ماضی میں بھی ایسے لوگ جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے یا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، کسی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، وقتاً فوقتاً میڈیا میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پانے کے بعد بھی کھو دیا۔ وہ اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، کچھ دن اسلام پر رہے، اس کے بعد اسلام چھوڑ دیا۔ کیوں ایک انسان اسلام کی اس نعمت سے محروم ہوتا ہے؟
پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، آدمی اسلام چھوڑتا تھا، لیکن آج میڈیا کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ اس دور میں کوئی آدمی اسلام چھوڑ دے تو میڈیا بھی اس کو قیمتی بنا کر سارے معاشرے میں پیش کرتی ہے کہ دیکھو یہ آدمی جس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام سے بدظن ہوں اور اسلام کی حقانیت میں شک کرنے والے بن جائیں۔ اگرچہ ایسے لوگ بہت زیادہ نہیں، بہت گھبرانے کی بات نہیں کہ سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں، گنتی کے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ماضی میں بھی چھوڑتے تھے، آج بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو اسلام قبول کر رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، دنیا میں شہرت پانے والے لوگ ہیں، کوئی اسپورٹس مین ہے، کوئی میڈیا میں کوئی آدمی، کوئی عورت ہے، کوئی فلم سٹار ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی سنگر ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں جن کے پیچھے بہت بڑے فالوورز ان کے، لیکن ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام چھوڑ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اسلام چھوڑتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑتا ہے اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا اسباب ہیں۔ اور اسلام چھوڑنے کی سزا تو آپ سن چکے ہیں، لیکن یہ اسلامی حکومت میں ہے اور اسلام کی تعلیمات میں شک شبہ پیدا ہونے کے بعد ان شکوک کو دور کرنے کے بعد بھی آدمی ضد پر اڑا رہے۔ ہر حکومت کے قوانین ہوتے ہیں، اسلامی حکومت کے بھی کچھ قانون ہیں، ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہاں ارتداد کی سزا کیا ہے؟ کوئی آدمی دین اسلام چھوڑ دے تو اس کے بارے میں اللہ کے ہاں سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے اور اسی حال میں مر جائے کہ وہ کافر تھا، اسلام کو چھوڑ کے بے اسلام ہی اس کو موت آ جائے، کفر کی حالت میں اس کو موت آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، جو بھی بھلے کام انہوں نے کیے تھے سب کے سب برباد ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام چھوڑنے سے انسان کی ساری بھلائیاں نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے، ان کو قابل قبول بنانے کے لیے زندگی میں اسلام ہونا ضروری ہے۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیکیاں برباد، جہنم میں داخلہ اور جہنم میں ہمیشہ کی، یہ تین سزائیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بیان کی جو دین اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے مال و دولت سے اور اپنی ساری چیزوں سے، جائیداد سے زیادہ اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سب کچھ چھین کے بھی آدمی آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر دین اس سے چھین لیا جائے، کسی وجہ سے وہ دین سے محروم ہو جائے، ایسا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام اور محروم ہے۔ حقیقی محرومی یہ کہ ایک انسان سے اس کا دین چھین لیا جائے، لیکن وہ کیا اسباب ہیں کہ ایک انسان دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے اختصار کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جدید تعلیمی نظام اور دین اسلام کی تعلیمات سے لا علمی اور جہالت سے۔ موٹے الفاظ میں دنیاوی تعلیم خوب ہونا لیکن دین کی معلومات بالکل نہیں ہونا، اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اس میں ایسے ماحول کا، ایسے افکار کا ہونا جو آدمی کو دین سے دور کرتے ہیں اور اس کو دنیا پرست بناتے ہیں۔ یہ وہ بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ایک انسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بھی اسلام کو چھوڑتا ہے۔ اسلام کو چھوڑنے والوں میں آپ کو شاید کوئی ایسا ملے گا جس نے گہرائی کے ساتھ دین اسلام کا مطالعہ کیا، وہ دین احکام کو جانتا ہو۔ کئی لوگ ایکس مسلم کر کے لوگوں کے سامنے آئے، کہا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، فخر کے طور پر کہا تاکہ لوگوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرے۔ واقعی ان سے بات کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دن میں 5 نمازیں ہیں یا کتنی نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے کتنے ہیں،
اور اس طرح سے پاکی ناپاکی کے احکام کیا ہے، ان کو بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اکثر اسلام چھوڑنے کی وجہ اسلام کو نہیں جاننا ہوتا ہے۔ مزید اس میں آپ جوڑ دیں جدید تعلیم کو، تو جدید تعلیم میں ایسی تعلیمات ہی ہیں جو انسان کو دنیا پرست بناتی ہیں، آزادی سکھاتی ہیں اور اسلام پابندی سکھاتا ہے۔ ان کو آزادی چاہیے، پردے سے آزادی چاہیے، حلال و حرام کے بارے میں پابندی نہیں چاہیے، اور دنیوی اعتبار سے ہر اعتبار سے ان کو آزادی چاہیے۔ ان کو دنیا چاہیے، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی احکام میں رکاوٹ ہے، ان چوری نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، ملاوٹ نہیں کر سکتے، سود اسلام میں حرام ہے، ایسی کئی احکام ہیں، پردہ اسلام میں ہے، داڑھی اسلام میں ہے، اور بہت سارے احکام، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، پابندیاں۔ تو اسلامی احکام کا نہ جاننا اور دنیوی اعتبار سے دنیوی تعلیم میں پل کے آزاد مزاج بن جانا، یہ بہت بڑا سبب ہے دین سے دور ہونے کا، بلکہ اسلام کو چھوڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کا سبب کیا ہو؟ وہاں جانے کے بعد کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمی کیا کہیں گے، جہنمی کیوں آئیں؟ وہ کہیں گے کاش کہ اگر ہم سنتے یا غور کرتے تو ہم جہنم میں نہیں آتے۔ دو کام انہوں نے نہیں کیے، حق بات کو سنا نہیں، حق بات پر غور نہیں کیا، کانوں سے حق بات سنی نہیں، دینی مجالس میں آئے نہیں، علماء سے پوچھا نہیں، دین کی باتوں کو انہوں نے سنا نہیں۔ وہ ہمیشہ کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھتے رہے، دنیا ماحول میں رہے، میڈیا میں رہے، لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے دینی مجالس میں نہیں آئے اور دین کا علم انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ اکثر لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے غور نہیں کیا۔ موٹی موٹی دین کی باتیں بعض معلوم بھی تھیں تو سرسری طور پر معلوم تھیں، گہرائی کے ساتھ پردے میں کیا حکمت ہے، حلال و حرام میں کیا حکمت ہے، ذبح کرنے کے طریقے میں کیا حکمت ہے، اسلام میں یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں فرض ہے، گہرائی کے ساتھ ان کو معلوم نہیں تھا، غور انہوں نے نہیں کیا، اوپری اوپری معلومات سے۔ لہٰذا جب کسی نے دل میں شک پیدا کر دیا، اسلام کے احکام پر اعتراض کر دیا، فوراً اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کے پیچھے چلے گئے۔ اکثر وجہ یہ ہوتی ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ان وسوسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ موجودہ تعلیمی نظام دہریت پر مبنی ہے، آخرت کے انکار پر مبنی ہے، دنیا پرستی پر مبنی ہے۔ کائنات کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، یہ ایک مشین ہے، چلانے والا کوئی نہیں، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو زندگی دنیا کی ہے موج مستی کر لو، اچھے سے اچھا کماؤ، اچھے سے اچھا کھاؤ، یہاں مزے اڑا لو، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ موجودہ تعلیمی نظام کی بنیاد اس پر ہے۔ ہمارا بچہ اسکول میں جا رہا ہے وہیں پڑھ رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے وہیں پڑھ رہا ہے۔ ارتداد کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ماں باپ روتے ہوئے علماء کے پاس آتے ہیں، دیکھیے ہمارا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں برائیاں کر رہا ہے، بری بات کر رہا ہے۔ ذمہ دار وہ ماں باپ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی۔ مولوی صاحب کہتے کہتے تھک گئے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، لیکن انہوں نے دینی تعلیم ان کو نہیں دی۔ نہیں، ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی 10ویں کا امتحان ہے، ابھی 12ویں کا امتحان ہے، بورڈ کے ایگزامز ہیں، ابھی بچہ آگے بڑھ رہا ہے، جو نوجوان ہو گیا، کالج جا رہا ہے، ابھی گریجویشن ہے، ابھی PhD کر رہا ہے، کرتے کرتے وقت نکل جاتا ہے اور وہ بچہ رہتا نہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی فیصلے خود کرنے لگ جاتی، تب جا کر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم نے جو بنیاد ان کو دینی چاہیے تھی دین، وہ نہیں دی، ان کو دین کا علم ہی نہیں۔ اب اسلام کے احکام پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ پردے پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ حلال و حرام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ نمازوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے 5 وقت کی نماز ہے، یہ کیا ہے رمضان کی روزے بے وجہ بھوکا رہو، یہ کیا ہے قربانی کرو جانوروں کی، اسلام میں سلاٹر ہے، یہ کیا ہے جہاد، یہ کیا ہے اسلام میں ایسے احکام، بہت سارے احکام، ان کے بارے میں وہ غلط باتیں کرنے لگتے ہیں۔ دین کی صحیح تعلیم ان کو نہیں دینا ہے سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، لوگ ہر چیز کے بارے میں تمہارے سے پوچھیں گے، حَتَّى يَقُولُوا، یہاں تک کہ کہیں گے
اللہ خلق کل شیء فمن خلقہ، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا نا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوالات پوچھیں گے، ایسا دور آئے گا کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے وجود کو ہی اس پر ہی سوال اٹھایا جائے گا، ہے کہ اللہ بتاؤ، ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ ہر چیز کا جب کوئی پیدا کرنے والا ہے، تم ہی کہتے ہو نا کوئی چیز بغیر پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی، ہر چیز کا ایک خالق ہے۔ اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کا بھی تو ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اب آدمی شک میں آ جاتا ہے، ہاں آپ ہی کہتے ہو نا کہ ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، پھر اللہ کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ فرق نہیں جانتا ہے، ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے، ہر مخلوق کا کوئی بنانے والا، پیدا کرنے والا ہوتا ہے، یہاں تک صحیح ہے۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے یہ سوال اللہ کے بارے میں نہیں آئے گا کہ اللہ کا خالق کون ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ سوال، یہ قاعدہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، وہ پہلا ہے اور آخری، وہ الاول والآخر، اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اب گہرا علم نہیں، لوگوں کی باتوں میں آ گیا، سائنس کی معلومات حاصل کر لی، پیچھے چلا گیا۔ بڑی وجہ یہ ہے، تو بنیادی حل اس کا کیا ہے؟ اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، حل بھی اسی میں بتا۔ حل اس کا یہ ہے کہ ہم بچوں کو بچپن سے دینی تعلیم دیں، انتظار نہ کرے ان کے مرتد ہونے کا، اس کے بعد کوئی تعویذ کے لیے دوڑ رہا ہے تو کوئی دعا کے لیے، کوئی رقیہ کے لیے، اور کوئی اس کو مدرسے میں ڈالنے کے لیے، کوئی اس کو کسی مولوی کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ اب گاڑی چھوٹ گئی، اب اس کے پیچھے دوڑ کے وہ ملنے والی نہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے، آپ کے اندر اتنی دوڑنے کی طاقت نہیں ہے، وہ آپ سے تیز دوڑتا ہے۔ آپ ہی نے اس کو پڑھا لکھا کے اتنا تیز دوڑنے والا بنایا کہ وہ آپ کی بات بھی نہیں مانتا، آپ کو بھی بیوقوف میں جمع کرتا ہے، آپ کو بھی پرانے خیالات والا مانتا ہے۔ اس کی ذمہ دار آپ، اولاد کے بگڑنے اور دین سے دور جانے کی بڑی وجہ ماں باپ کی لاپرواہی ہوتی ہے۔ ماں باپ مرتد نہیں بناتے اس کو، ماں باپ اس کو دین سے دور کرتے ہیں، دین سے محروم رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دین کے میدان میں جائے گا، پڑھے گا، لکھے گا، دینی تعلیم حاصل کرے گا، کہیں مولوی نہ بن جائے، کہیں حلال و حرام کی باریکیوں میں جا کے جاب نہ چھوڑ دے، کہیں یہ مولویوں کے چکر میں آ کے وہ زیادہ وقت یہاں نہ دینے لگے، پڑھائی کم نہ ہو جائے، یہ ڈاکٹر انجینئر نہ بنے۔ ان کے دنیا کے خواب اولاد کی دین اور ان کی آخرت کو برباد کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا دنیا کا خواب ہو لیکن آخرت کو سامنے رکھ کے، ہم دنیا کی چیزیں کمانا چاہیں لیکن اللہ کو پا کے، اللہ کو کھو کے نہیں، دین کو کھو کے نہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اچھی سوسائٹی، اچھا جاب اور اچھا مال اور اچھی ساری ترقیات چاہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بھی مولوی سے منع نہیں کرتا ہے، نہ قرآن نہ سنت اس سے منع نہیں کرتے، لیکن دین کے ساتھ۔ اگر دین نہیں ہے تو مال، دنیا کے مقام اور دنیا کی تعلیم، یہ ساری چیزیں اور زیادہ زوال میں اضافہ کریں۔ تو نمبر 1 سبب دینی علم سے محرومی اور ماں باپ کا دینی تربیت نہ کرنا۔ یہ حل اس کا کیا ہے؟ آپ بچے کو شروعات ہی سے علماء کے ساتھ جوڑیں، مکتب میں ڈالیں اور اس کو دین کی تعلیم دیں۔ دین کی تعلیم دینے والوں کے گھر میں بھی بعض اوقات مرتد پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو صرف یاد کراتے ہیں، سورہ یاد کر۔ ہمارے پاس تعلیم کا تصور کیا ہے؟ سورہ کتنے یاد ہیں؟ سورہ یاد کرو، صبح شام کی دعائیں یاد کرو، شرعی احکام یاد کرو، پڑھ کے سناؤ اسلام کے ارکان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کے کیا واجبات ہیں، ارکان۔ ہم یاد کرانے کو دیندار بنانا سمجھتے ہیں، اس لیے بہت سارے وہ بچے جو یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یادداشت سے دین نہیں نکلتا ہے، ان کے دلوں سے نکلتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، یاد کرانا دیندار بنانا نہیں، وہ ایک حصہ ہے۔ دین سے محبت پیدا کرنا، دین کی عظمت دل میں ڈالنا، اللہ کی عظمت، اس کے رسول کی عظمت، قرآن کی عظمت، اسلام کی عظمت، شرعی احکام کی عظمت، سنت کی عظمت، دین کے احکام کی حکمت ان کے ذہن میں ڈالی جائے، ان کے دلوں کو اسلام سے جوڑا جائے، صرف یادداشت کا حصہ اس کو نہیں بنایا جائے۔ یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کراتے ہیں،
یاد کرنے سے دل جڑا تھوڑی نہ ہے اس سے، وہ پہاڑ یاد کرنے کی طرح یاد کر لیا، اس کا قلبی لگاؤ اس سے ہے کیا، اس کا ایموشنل اٹیچمنٹ اسلام سے کتنا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اسلام سے محبت پیدا کی جائے، اسلام کے احکام میں نجات بتائی جائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا کی جائے، اللہ کے احسانات بتائے جائے، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے سامنے رکھی جائے، ایسی کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ جائے اور آپ کی بات کا پاس و لحاظ کرنے والے بن جائیں، ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ دنیا کچھ بھی کہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو آپ چاہے پورا قرآن حفظ کرا دیں اس کو، بہت سارے حافظ ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ مرتد ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اس کی یادداشت کا حصہ ہے، اس کا دل اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ میمورائز کرا کہ آپ دیندار نہیں بنا سکتے، وہ ایک پارٹ ہے دینداری کا، وہ ریکارڈنگ ہے، صرف اس کا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مشرکین نے اعتراض کیا، یہ کیسا نبی تمہارا پیشاب پاخانہ کا طریقہ تم کو سکھاتا ہے، حتی القراء، پیشاب پاخانہ کرنا بھی سکھاتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہم کو ہی سکھاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا لیکن صحابی متاثر نہیں ہوئے۔ دوسرا بڑا سبب جو ہے مرتد ہونے کا کیا؟ میڈیا کے اسلام پر اعتراضات، آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ، ویب سائٹس، کتابیں، میڈیا پوری طاقت لگا کے، میڈیا کا ایک حصہ، سب تو نہیں، اچھے لوگ بھی اس میں ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ میڈیا کا ہے جو پوری طاقت لگا رہا ہے اسلام کو غلط ثابت کرنے میں۔ اسلام میں عورت کے یہ جگہ نہیں، پردہ پنجرا ہے، میراث کے احکام، عورت کو آدھا حصہ دیا جا رہا ہے، اسلامی عقائد پر حملہ، اسلامی احکام پر حملہ، یہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی میں اتنے سارے جانور ذبح کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ جیو ہتیا اسلام میں ہے، جہاد دہشت گردی اسلام میں ہے، جہاد دہشت گردی نہیں ہے، وہ کسی حکومت کا فیصلہ ہے جنگ کا، وہ ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے، ٹیررزم کے ہم خلاف ہیں، لیکن جہاد اسلامی حکومت میں حاکم کا یہ فیصلہ ہے کہ جنگ کی جائے کہ نہیں کی جائے، کی جائے، وہ حاکم کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی لوگ مل کے اپنے طور پر فیصلہ کر لیں۔ ٹیررزم اسلام میں نہیں، لیکن جہاد کو ٹیررزم کے طور پر پیش کرنا اور غلط تنظیمیں جو اسلام کے نام پر غلط کام کر رہی ہیں ان کو اسلام کا نمائندہ بنا کے پیش کرنا، سارا اسلام، سارے مسلمان ایسے ہی ہیں۔ اب آدمی صبح شام اس کو دیکھ رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے اثر لے رہا ہے، دین کا علم نہیں ہے، میڈیا کے اثرات اس میں آ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسلام سے دھیرے دھیرے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کالج میں پڑھنا ہے، اسکول میں پڑھنا ہے، جاب کرنا ہے، وہاں پر غیر مسلموں کے درمیان اگر وہ رہتا ہے تو اپنے آپ کو سیکولر بتا کر اسلام سے دور کرتا، میں نہیں مانتا، میں نیوٹرل مسلم ہوں، میں زیادہ اسلام سے لگاؤ ایسا نہیں کرتا ہوں، جو صحیح لگتا لیتا ہوں، باقی کچھ چیزیں اسلام میں بھی غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اور بعض اوقات پورا کا پورا اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ میڈیا ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے اسلام کے بارے میں، کئی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی، کئی ویب سائٹ ہے جو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے میں لگے ہوئے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، میں مسلمان تھا، میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا لیکن اسلام مجھے پسند نہیں آیا، کیوں؟ اسلام میں یہ خرابیاں ہیں۔ تو اسلام چھوڑنے والوں کا اسلام چھوڑنا اس کے لیے اسلام سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مولوی صاحب بولتے ہوئے یہ ویب سائٹ پہ مت جاؤ، اس کو مت سنو، اس کی باتیں مت پڑھو، نہیں، آدمی اسی چیز کا حریص ہوتا ہے جس سے منع کیا جائے، وہیں جا کر نوجوان رات دن موبائل فون میں لگا ہوا ہے، ایسی ویب سائٹ پر جا کر دیکھتا، دیکھے تو صحیح بولتے کیا ہیں، اور جا کر ان کی بات سنتا ہے۔ نیوز پر باتیں بولی جاتی ہیں، ٹاکس ہوتے ہیں ٹی وی پر، اور وہ سارے جو ہے آدمی باتیں سنتا ہے اور اسلام کے بارے میں شک میں آ جاتا ہے۔ اسلام پر اعتراضات ماضی میں بھی ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں اور کل بھی ہوتے رہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمارے افراد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اعتراضات ان کو
ان کی اسلام کی بنیادوں کو ہلائے نہیں۔ صحابی سے جب کہا کیسا نبی تمہارا، پیشاب پاخانہ سکھاتا تم کو؟ کیا یہ نبی کی شان ہے؟ پیشاب پاخانہ جیسی گندی ایسی گھٹیا چیزیں تم کو سکھاتا ہے؟ آسمانی علم اس کے پاس آتا ہے، تمہارا دعویٰ ہے، اور یہ پیشاب پاخانے کی چیزیں تم کو سکھا رہا ہے، کیسا نبی؟ صحابی اس سے متاثر نہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ نہیں سکھائیں گے تو پھر کیا سکھائیں گے؟ زندگی کے سارے معاملات اگر نہ سکھائیں، سب کچھ سکھائیں، پیشاب پاخانہ چھوڑ دیا، تمہارے حساب سے پاکی ناپاکی تم طے کر لو۔ ہمارے نبی نے سکھایا ہم کو کہ ہم فلاں دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، ہم ہڈی سے گوبر سے استنجا نہ کریں۔ ہاں، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا۔ ان کے دل میں اس کے اعتراض کے مقابلے میں پختگی تھی۔ ان کے اعتراض سے ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اتنا پختہ اگر افراد کو ہم نہیں بنائیں گے تو آدمی میڈیا کے اثر سے، ماحول کے اثر سے، چاہے وہ کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہو، کسی کالج میں پڑھ رہا ہو، ان اعتراضات کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں سے اس کا سابقہ پیش آ رہا ہے وہ اسی میڈیا سے غذا لے کر اس سے بات کریں گے۔ آپ کے پاس جوابی تعلیم کیا ہے؟ اس کے لیے تربیت ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا سبب بری صحبت اور بچوں کا عشق بازی میں مبتلا ہونا۔ لڑکے لڑکیاں، ماں باپ بچوں کو کالجز میں بھیج رہے ہیں، اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، بچی پڑھ کے جاب کر رہی ہے، لڑکا جاب کر رہا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، دین ٹھیک سے جانتا نہیں اور تزکیہ نفس اس کا ہوا نہیں، اسلامی حدود میں جینے کا سلیقہ اس کو نہیں آیا۔ ماں باپ نہیں جی رہے تو میں کیوں جوں؟ وہ بھی ٹھیک ٹھیک مسلم ہے، میں بھی ٹھیک ٹھیک مسلم ہوں۔ ہمارے یہاں زیادہ تشدد نہیں، ہم اوپن مسلم سے ہیں، ہمارا دائرہ اسلام کے دائرے سے وسیع ہے۔ اب وہ گیا کالج میں، اب وہ گیا جاب کرنے کے لیے، وہاں پر لڑکی اس کو ملی یا لڑکی ہے اس کو لڑکا ملا کالج میں، جاب پر، اب وہاں پر اس کا دل اس پر آ گیا۔ اب محبت اندھا کرتی ہے، ماں باپ کی محبت بھی پسے پش ڈال دی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی پسے پش ڈال دی، دین اسلام کو چھوڑ کر، اسلام سے نکل کر کسی اور سے شادی کر دی، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو۔ یہ بھی بڑا سبب ہے دین اسلام کو چھوڑنے کا۔ بعض اوقات بتایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں جائز نہیں، تو کہتا ہے ہم اس کو مان کے چلیں گے، اسلام کو ہم نہیں مانتے، یا یہ حکم نہیں مانتے ہم لوگ۔ محبت بھی عبادت ہے، اور ایسی بڑی بڑی فلمی ڈائلاگ لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ یہ ہے کہ حیا نہ ہونا، پردہ نہ ہونا، تربیت نہ ہونا، اور فلمیں دیکھنا، اور انسان میڈیا میں جو چیز چل رہی ہے ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، اور اسی طرح سے فیس بک پر جو آزادی ہے میڈیا کے استعمال کی بچوں کو، اس کے نتیجے میں بچے کنیکٹ ہوتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد میں آپس میں تعلقات بنتے ہیں۔ ماں باپ کی نگرانی نہیں، ہم کو اپنے بچوں پر بھروسہ ہے، بیٹی پر بھروسہ ہے، بیٹے پر بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ بہت مہنگا پڑتا ہے، یہ بھروسہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ آدمی جب سفر میں جاتا ہے اپنے بریف کیس کو چھوڑتا نہیں، بیٹھی ہوئی پبلک پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، اچھے لوگ ہیں بھائی، پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، میرا بیگ لے کے کوئی اتر نہیں جائے گا گاڑی سے، ٹرین سے، برابر اس کو ٹٹولتا رہتا ہے، جیب ٹٹولتا رہتا ہے، لیکن بچوں کو کبھی ٹٹولتا نہیں ہے۔ اتنی قیمتی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس پر دی ہے۔ بریف کیس کھو جائے تو آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اولاد کی تربیت آپ نے نہیں کی اور ان کو بچایا نہیں، تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اور ناکام ہوئے تو وہاں ناکام ہو جائیں گے۔ اگر یہاں ناکام ہوئے، یہاں لاپرواہی برتی، وہاں ناکام ہوئے۔ تو میڈیا کے بعد یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور برا ماحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت، دنیا میں بھی ویسی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ویسا ہوگا، عمل کے اعتبار سے بھی ویسی ہوتا ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی ویسی ہوگا۔ یا آپ نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھ لو اچھی طرح سے وہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے۔ یہ دوستیاں انسان کو اسلام سے دور لے جاتی ہیں اور اس کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں۔
کبھی دوستی سے آگے بڑھ کر یہ عشق اور محبت تک بات پہنچ جاتی ہے، اور ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں دین سکھائیں، انہیں برے ماحول سے بچائیں اور ان کی نگرانی کریں۔ یہ دو باتیں یاد رکھیں، بات تفصیل سے زیادہ کرنے کی بجائے اسی میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دو کام کریں ماں باپ، ایک شروع سے لے کر ان کو دین کی تعلیم دے، بڑا بننے تک انتظار نہ کریں، بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے، کیوں بچہ ہے دین کی تعلیم نہیں دے رہے، دنیا کی نہیں دیتے؟ دنیا کی تعلیم کے لیے وہ بچہ نہیں ہے، دین کی تعلیم کے لیے بچہ ہے۔ وہ دنیا کی تعلیم کے لیے بزی ہے، دین کے لیے بزی کیوں نہیں؟ کہ اس کے پاس دین کی تعلیم کی وجہ سے دنیا کے لیے وقت نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن دنیاوی پڑھائی کی وجہ سے دین کے لیے وقت نہیں، بعد میں بہت مہنگا پڑتا۔ اس کے لیے دینی تعلیم کو دیں۔ نمبر دو، جب وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں، خاص طور سے ایسی عمر میں جس میں ان میں بگاڑ آ سکتا ہے، باہر وہ جاتے ہیں، آپ کے دائرے سے نکل کر وہ خود فیصلے کرنے لگتے ہیں، اس عمر میں ان کی نگرانی کریں، کس کے ساتھ آتا جاتا ہے، بچی کس کے ساتھ آتی جاتی، کالج کو جا رہی، گارڈن میں جا رہی، مال میں جا رہی، کینٹین میں جا رہی ہیں، فلمیں دیکھنے جا رہی ہیں، کس سے واٹس ایپ پہ چیٹ ہوتا ہے، فیس بک پہ اس کے فوٹو کیسے ہیں، دوستیاں کیسی ہیں، آپ دیکھیں، جاسوسی نہ کریں، نگرانی کریں، ان کے بھروسے پر چھوڑ نہ دیں۔ یہ دو کام اگر ہم کریں گے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ تیسری ایک بڑی وجہ جو اس کے ارتداد کی ہے وہ غربت اور افلاس ہے۔ بہت سارے علاقے غریب ہوتے ہیں، غریب خاندان ہوتے ہیں، اور بہت ساری وجوہات اس کی ہیں۔ کبھی پیسے دے کر اسلام سے دور کیا جاتا ہے، اور کبھی پیسے کم ہونے کی وجہ سے بچیاں باہر جاب کے لیے جاتی ہیں، اور جاب کے لیے جانے کے بعد وہاں پر ان کو کوئی اور مل جاتا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے، اور پھر اسی کے پیچھے نکل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ دہیج کی رسم، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایک بچی کا نکاح ہو گیا، اتنا سارا باپ نے دے دیا، اب دوسری بچی لائن میں لگی ہوئی ہے، اس کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب وہ سوچتی باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس پر بوجھ اتنا زیادہ ہے، اب میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کی تکلیف میں، محنت میں اور کوشش میں مجھ کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میں بھی کچھ نہ کچھ کر کے اپنے لیے جمع کرتی ہوں تاکہ میرے نکاح کا معاملہ آسان ہو۔ جیسی جاب کے میدان میں وہ قدم رکھتی ہے، اکثر، ہمیشہ نہیں، لیکن بہت ساری بچیاں پھر ان کو کوئی ستیش، کوئی جانی، کوئی اور مل جاتا ہے، اور دوستی بڑھتی ہے، اور دوستی محبت میں اور عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دور نکل جاتی ہے۔ یہ رسم بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں، زکوٰۃ کا نظام مضبوط بنائیں، غریب گھروں کی نگرانی کریں، ان کا خیال رکھیں۔ جھوپڑ پٹی میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں وہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پیسے دے کر ان کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ خود ہی اسلام سے دور ہو جاتے ہیں مجبوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر گھر صحیح ہو جائے، تو معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے، اور گھر کے بڑے اگر صحیح ہو جائیں تو گھر صحیح ہو سکتا ہے۔ بڑے اگر گھر کی فکر کرنے لگ جائیں سارا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، الرجل راع علی اہلہ، اہل بیتہ، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، سرپرست ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگراں ہے، تو تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد سے بھی عورت سے بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد عورت پر ذمہ داری ڈالتا ہے، عورت مرد پر، دونوں مل کر اپنے گھر کو بہتر بنائیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی، اس کے مطابق جینے کی توفیق دیں، اور اپنے گھروں کو بے دینی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنے والا، فکر کرنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔